السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو قیاس کریٹ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس قیاس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس سارے پروسیس میں خان صاحب کو اب کون سے سٹیپ اٹھانے چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی کم از کم اس میں کوئی سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک بات تو آپ کو واضح ہے کہ اس سارے پروسیس میں اب پاکستان کے اندر کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ سے جو مرضی آپ پاکستانیوں کی رائے اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ رائے ایک غالب اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ لیکن جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں ایک بہترین انداز سے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس میں کھڑا کرنے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے، کیونکہ پھر پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، اور صاف شفاف الیکشن کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو پھر ان کے لیے جنہوں نے یہ سارے ظلم زیادتیاں ایک پروسیس کا حصہ بن کے کی ہیں، تو کل ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان کی تو کوشش یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پیچ اپ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو۔ لیکن خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج ان کی پارٹی کے 10 سے 12 ہزار لوگ گرفتار ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے بے شمار سٹار ورڈ جو ہے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس سے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پارٹی میں فرق تو پڑتا ہے جب لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اگر 10 سال 5 سال 7 سال چھوڑ کے جاتا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کی گفتگو کرتا رہا یا آپ کے بیانیوں کو پروموٹ کرتا رہا، تو وہ جب آپ کو چھوڑ کے جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسی ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک ہی آدمی جو ہے اس نے محنت کی ہوتی ہے، وہ کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ایک پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے ووٹرز اور اس کا آپس میں لزان بنتا ہے، اور وہ تب جا کے ایک حلقہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس حلقے سے وہ بندہ اگر جو سب سے فرنٹ رنر ہوتا ہے، جو ٹکٹ کا سب سے پہلا امیدوار ہوتا ہے، وہی وہاں سے ہٹ جائے تو ڈیفینیٹلی اس کا فرق بڑا ضرور پڑتا ہے۔ جو کوئی نیا آدمی آئے گا اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں بنسبت اس شخص کے جس نے 4-5 سال اس حلقے کے اندر ٹائم گزارا ہوتا ہے اور محنت کی ہوتی ہے۔ پارٹی کا ووٹر اپنا ووٹر یعنی ملا جلا کے ہی کانسٹیٹوئنسیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کانسٹیٹوئنسیز جو جینون کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، بعض تو شہروں میں شہری حلقوں میں شاید کوئی اتنا بڑا فرق نہ پڑے، لوگ ایک بیانیے کے ساتھ یا ایک لیڈر کے ساتھ سپورٹو ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ جو لوگوں نے اپنے ووٹ بینکس بنائے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے۔ تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب کو اس سارے پروسیس میں سے ایک جسے کہتے ہیں حکمت عملی طے کرنی پڑے گی، اور حکمت عملی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے اندر ہمیں پولیٹکس اگر کرنی ہے تو یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر پولیٹکس کرنے کے علاوہ پاکستان کی دفاعی صورتحال ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، ان ساری چیزوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گہرا جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ ان کا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک بڑا شیئر ہوتا ہے۔ قانون اور آئین کی بات ہم اب اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ قانون اور آئین کی اپنی اہمیت ہے، لیکن قانون اور آئین بعض اوقات وہ اس میں گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جن کا اسٹیک ہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 اسٹیک ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹیک ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ اس کو ایک دم ہی وینش کر دیں، کریش کر دیں، ختم کر دیں، یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ لے دے اور ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی۔ ایڈجسٹمنٹ یہی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ کسی کو فلانی جگہ پہ آپ کو حکمرانی دے دیں، کسی کو سرٹن پوزیشن پہ آپ جو ہے وہ اس کو ایمرج کر کے بڑا کر دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ یہ کرنی ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہے، فوجی ہے، ہماری قیادت جو ہے، اس کے علاوہ جو چیف جسٹس ہے، یہ سارے بیٹھ کے ایک نیشنل جو ہے وہ ایک ایجنڈا ڈیولپ کریں جس کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے،
اور ایک اپنے رولز آف بزنس طے کریں کہ جہاں پہ آپ نہیں آ سکتے، یہاں پہ کوئی دوسری پارٹی نہیں آ سکتی. آئین اور قانون میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر بھی پریکٹیکل چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے خان صاحب کو بھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اس ڈیفرنس کو جو ان کا آرمی چیف کے ساتھ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب اپنی گفتگو میں بھی بار بار آرمی چیف کو دیکھیں، ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، عمران خان صاحب آرمی چیف کے ساتھ شاید ان کی ملاقات نہیں ہوئی یا آرمی چیف کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو بیان بازیاں ہوتی ہیں اس سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے یہ آپ مت سمجھیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اگر پیچھے ہٹیں گے تو آپ کی جیت ہوگی اور آپ پیچھے ہٹیں گے تو ان کی جیت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. اور خان صاحب کا بھی زیادہ اسٹیک ہے، کیونکہ وہ اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. اور اس وقت ان کی جماعت کے لوگ گرفتار ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، ان کے اوپر مسائل ہیں. ان مسائل کا حل یہی ہے کہ پورا نیشنل ڈیبیٹ کریٹ کیا جائے، ایک نیشنل لیول کا جرگہ ہو جس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پاکستان کے طاقتور حلقے بیٹھیں، اور یہ سارے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور آگے تبھی بڑھے گا کہ یہاں پہ صاف اور شفاف اور عوام کی حکمرانی پاسبل کی جائے. اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے اگلے 20 سال کا 30 سال کا پلان بنایا جائے تاکہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھ سکے، ہمارے مسائل بھی حل ہو سکے. لوگوں کے مسائل ہیں بے روزگاری کے، لوگوں کے مسائل بزنس کے، لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ طرح کے. یہ مسائل نہیں ہے کہ آپ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، تو لوگوں کے مسائل صرف الیکشن اور طاقت اور اس کا اصول اور پرائم منسٹر کی کرسی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہے کہ کون بڑا یہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی فن خان ہے. بلکہ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو سب فورسز کو مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف استحکام، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. ادروائز یہ اس طرح کی پالیٹکس جس طرح کی ابھی چل رہی ہے، اس سے ایک الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ بھی آپ استحکام نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ پھر بھی یہ اس طرح کی انجینئرنگ کے بعد اگر جو بھی حکومت بنے گی اس حکومت کو بھی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.